اردو کو اردو میں بولا کریں. ہمارے ہاں جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء علماء ہیں ان میں یہ تھوڑا سی بیماری ہے, وہ اردو کو عربی اسٹائل میں بولتے ہیں جو اچھی نہیں لگتی. ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے, ایکسنٹ ہوتا ہے, پروننسیشن ہوتی ہے ہر لفظ کی, وہ اسی زبان میں اچھی لگتی ہے. اس کو جب آپ کسی اور طریقے سے لے کے جاؤ گے تو وہ بری لگے گی, وہ اچھی نہیں لگے گی. سامنے آ رہی ہے بات؟ اب چونکہ اردو میں عربی کے فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں, عام آدمیوں نے عام لوگوں نے چونکہ عربی پڑھی نہیں ہوتی تو وہ اردو کو اردو میں بولتے ہیں, لیکن علماء نے چونکہ عربی پڑھی ہوتی ہے, عین غین فا قاف کاف ہا سب نکالا ہوا ہوتا ہے, اور جب وہ عربی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ ان کو عربی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہی عربی میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اردو میں بھی پھر وہ وہی لے آتے ہیں. میں چونکہ دونوں طبقوں میں بہت بیٹھا ہوں نا, اہل علم کے طبقے میں بھی عوام میں بھی, تو مجھے خود بھی اشکال ہوتا تھا جب تک میں مدرسے میں داخل نہیں ہوا تھا کہ یہ علماء لوگ اردو کیسے بولتے ہیں. پھر جب میں نے عربی پڑھی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ اس وجہ سے بولتے ہیں. اب دیکھو احترام, جب علماء احترام کا لفظ بولیں گے نا, احترام, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اردو میں. عام آدمی بولے گا بھائی احترام کرو, وہ ہا نکالے گا ہی نہیں, وہ ہا بولے گا احترام کرو, مسلمانوں کا احترام کرو, بڑوں کا بولو نا احترام. طلبہ ہمارے بولتے ہیں احترام, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. پھر بحث بھی کرتے ہیں ان سے, بولو کہ بھائی یہ تو لفظ اردو میں احترام ہے, کہہ رہے نہیں بگاڑ کیوں رہے ہو اردو کو. ہا جب لکھا جاتا ہے احترام تو کیسے لکھا جاتا ہے, حلوے والی ہا سے لکھا جاتا ہے نا, تو احترام. او بھائی رسم الخط کے قواعد کچھ اور ہوتے ہیں, اور جو جب ہم کسی لفظ کو پروناؤن کرتے ہیں, تلفظ کرتے ہیں, اس کے قواعد کچھ اور ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب سمجھو, کسی بھی زبان میں کسی لفظ کو جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی لکھا جائے گا, چاہے ویسے پڑھا نہ جاتا ہو. یہ دیکھا جائے گا لغت والے اہل لغت اس لفظ کو لکھتے کیسے ہیں, بس ویسے لکھو گے آپ. اور پڑھنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا لکھا ہوا کیسے ہے, پڑھنے میں یہ دیکھا جائے گا پڑھا کیسے جاتا ہے. تو جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھا جائے گا, بے شک وہ لکھا ویسے نہ جاتا ہو. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. انگلش میں دیکھ لو نا, نون یا نو KNOW لکھا جاتا ہے نا, پڑھا کیسے جاتا ہے, نو, کنو تھوڑی پڑھا جاتا ہے. اب آپ نے کنو کو کے ہٹا دیا کہ جب پڑھا نہیں جا رہا کہ تو میں لکھوں کیوں, میں نو کر دوں اس کو, تو یہ غلط ہو جائے گا. جیسے چلا آ رہا ہے آپ کو ویسے ہی لکھنا پڑے گا. لیفٹیننٹ جو انگلش میں ہے لکھا کچھ اور جاتا ہے, پڑھا لیفٹیننٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں توقیفی. توقیفی کا مطلب زبان توقیفی ہوتی ہے, اس میں قیاس نہیں چلتا, عقل نہیں چلتی ہے, جیسے چلا آ رہا ہے ویسے ہی چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی انگریز جو انگلش بولتے ہیں وہ الگ ہے, ہم لوگ جو انگلش سیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس کو اسپیلنگ کے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. OUR کو ہم پڑھتے ہیں اور, انگریز اور تھوڑی بولتا ہے, اور بولتا ہے بس اس طرح کر کے کچھ نکال رہا ہوتا ہے, وہ تو اور کر رہا ہوتا ہے, اور بس اس طرح کر رہا ہوتا ہے. جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ انگریز کا کام ہے, ہم تو اردو کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کلپ چلا دینا خاص طور پہ, اہل علم سن لیں. میں اہل علم کو نصیحت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن اہل زبان تو ہوں نا, تو اور عوام کے عرف سے بھی واقف ہوں, تو زبان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے, اچھا نہیں لگتا. پھر وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. زبان جو ہے نا, زبان یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا. تو جس زبان میں بات ہو رہی ہے وہ زبان پہ اگر آپ کو کنٹرول نہیں ہوگا تو آدھی بات تو آپ کی ویسے ہی خراب ہو جائے گی. یہاں سے جو ہمارے اسکالرز جاتے ہیں باہر ملکوں میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, وہاں کے اسکالر مجھے کہتے ہیں کہ پاکستانی اور انڈین اسکالرز کو آپ یہ بتائیں کہ یہاں انگلش میں بیان نہ کیا کریں, یہاں اردو میں بیان کیا کریں. میں نے کہا کیوں بھائی, یہاں تو لوگ انگلش جانتے ہیں. کہتے ہیں یہاں لوگ انگلش جانتے ہیں, اسی وجہ سے ان سے کہیں کہ یہاں انگلش میں بیان نہ کیا کریں. نہیں آئی سمجھ میں, گہری بات ہے. پاکستان میں چونکہ لوگ انگلش نہیں جانتے تو وہاں کر لیا کریں. بہت گہری بات ہے. گرمیوں میں اتنی گہری باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن بات کیا ہے, بہت گہری ہے.
ابھی کینیڈا کا دورہ تھا، اس سے پہلے بھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں کے جو اسکالرز ہیں وہ ادھر آ کے انگلش میں بیان کرتے ہیں، ان سے کہ انگلش میں بیان نہ کیا کریں کیونکہ یہاں لوگ انگلش جانتے ہیں. وہ غلط انگلش نہیں بول رہے ہوتے یہاں والے، ان کے جو تلفظ ہے وہ دیسی ہوتا ہے ان کے لحاظ سے. ہمیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کیسے بول رہے ہیں. بچے بھی آسٹریلیا میں مجھے وہاں بتایا کہ یہاں کے بچے جب باہر سے کوئی شخص انگلش بولتا ہے نا آ کے، پاکستانی یا انڈین، تو بچے ہنستے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ پاکستان میں انگلش میں بولے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوگی، لوگ سمجھیں گے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھے، ماشاءاللہ کیا اللہ نے علم دیا ان کو، انگلش بولتے ہیں. بھائی کہا یہاں نہیں چلے گا، یہاں ان سے بولیں کہ اردو میں کر لیں، ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے اس کو، کیونکہ ان کو انگلش ہمیشہ اس شخص کے سامنے بولو جس کو انگلش نہیں آتی ہو. سامنے آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے پوچھا تجھے انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے. کہتے پھر اردو میں ہی بات کریں گے ہم لوگ. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ، ہاں مجبوری ہوئی ایک الگ بات ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ انگلش بولتے ہیں، وہ مجبوری ہے کیونکہ جو کراؤڈ ہے ان کی دعوت جاری ہے پوری دنیا میں، تو پوری دنیا تک آپ نے کوئی بات پہنچانی ہے تو پھر اس کے لیے تو آپ کے پاس انگریزی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ مجبوری ہے. تو اردو کو اردو میں بولا کریں. یہ خاص طور پہ اہل علم جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اب میں احترام کی مثال دے رہا تھا. احترام ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ احترام. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دو چشمی ہاں تھوڑی ہے، اس میں تو بڑی والی ہا ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی، جو مرضی ہا ہو لکھو احترام ہی ہا کے ساتھ. پڑھا احترام بولو نہیں جائے گا. لکھا اس لیے جائے گا کہ لفظ آیا عربی سے ہے، اس لیے اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، پڑھا جائے گا احترام. اب سواد بھی ایسے نکال رہے ہوتے ہیں، مصرف بولا جاتا ہے اردو میں. کیا بولا جاتا ہے؟ اس کا مصرف یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، تقاضا. ہم نے طلبہ کو دیکھا تقاضا ضاد بھی نکال رہے ہوتے ہیں. بھائی اردو میں ضاد کی شکل میں لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. آج کل تو عربوں سے نہیں ضاد پڑھا جا رہا، اردو والوں سے کہاں سے پڑھا جائے گا؟ عربی کا سب سے مشکل ترین لفظ کون سا ہے؟ ضاد. اس پہ تو بڑی جنگیں ہوئی ہیں. تو اردو میں ضرورت نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ضرورت. ہاں رسم الخط چینج نہیں کرو، ضرورت کو لکھا ضاد کے ساتھ ہی جائے گا، زے کے ساتھ نہیں جائے گا. کیونکہ میں نے بتایا کتابت کے جو قواعد ہوتے ہیں کسی چیز کو لکھنے کے، وہ بھی توقیفی اور سماعی ہوتے ہیں. جیسے چلا آ رہا ہے ویسے لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا ایسے. تو کبھی بھی کسی زبان کو اگر بولنا ہے نا تو لکھ کے نہیں کبھی بولا جاتا، اس کو ہمیشہ سن کے سیکھا جاتا ہے. سن کے کیا وہ یہ لفظ کو کیسے بول رہا ہے تو ویسے ہی آپ نے بولنا ہے. اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں طلبہ مدارس کے وہ بگاڑ دیتے ہیں اس کو، وہ سمجھتے ہیں ہم نے صحیح کر دیا، حالانکہ وہ بگاڑ دیا ہوتا ہے. وہ عربی میں صحیح ہوتا ہے، اردو میں بگڑ چکا ہوتا ہے. وہ جیسے 100% کہتے ہیں 100% سود نہیں ہوتا بھائی، 100%. کیا ہوتا ہے؟ 100%. سود نہیں نکالو، سواد نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. 100%. احترام، عالم، حرام. ایسے بھی حرام ہوتا ہے، بس حرام بھائی حرام ہے، یہ حلال ہے. تو اتنا اندر سے اردو میں ہا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. حلال ہے، حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اب ہمارے ہاں اہل علم بتانا حلال ہے، حرام ہے. جتنا حرام ہوتا نہیں ہے لوگ اس سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک قاری صاحب گئے نا جلیبی کی دکان پہ اور کہنے لگے شیرہ ہے، شیرہ مٹھائی کا شیرہ ہوتا ہے نا، شیرہ ہے. انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے، نارمل شیرہ ہے، اگر لے جانا ہے تو لے جاؤ بھائی، گاڑے شیرے ہم استعمال نہیں کرتے. تو بہت سے لوگوں کو میں نے نصیحت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو علماء کا احترام کریں تو لوگ پھر بدکنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی نارمل. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، خاص طور پہ جو دین کے داعی ہیں ان کے لیے یہ بات، اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہر چیز کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں تجربے سے سیکھتا ہے. ہماری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، 51. اے آئی کو بھی پتا ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا اپنی ایج کے بارے میں، پوری رپورٹیں پیش کرنے لگا. تو کچھ تو تجربہ ہوگا نا ہمارا. اور ایسے آدمی کا تجربہ جس کو یہ عادت ہو کہ وہ چیزوں کو کا تجزیہ کرنے کا شوق ہو اس کو. ہم نے دونوں کلچر دیکھے ہیں. میں نے کالج والا کلچر بھی دیکھا ہے، پتلونوں والا کلچر، کالے کالے چشمے لگا کے گھومنا، کیپ پہننا، شو بازیاں، یہ کلچر بھی دیکھا ہے. اگرچہ میں خود اس میں زیادہ مبتلا رہا نہیں ہوں، لیکن یہ لونڈے لپاڑوں والا کلچر میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے. اور مالداروں کا کلچر بھی دیکھا ہے.
غریبوں کا کلچر بھی دیکھا ہے, خود ہمارے رشتہ داروں میں ایسے اللہ کا شکر ہے اتنے مالدار لوگ ہیں, ان کا کلچر بھی دیکھا ہے, اور غریبوں کا کلچر بھی دیکھا ہے, علماء کا کلچر بھی دیکھا ہے, طلباء کا کلچر بھی دیکھا ہے, بہت کچھ دونوں کلچروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ینگسٹر کے لیے دین میں آنے میں رکاوٹ ہیں, کیونکہ میں نے بھی یہ اس دور سے میں گزرا ہوں, میرے لیے بھی یہ چیزیں رکاوٹ تھیں. حالانکہ ہمارا بڑا مذہبی گھرانہ تھا, میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے حافظ قرآن تھے, ان کے ذمے جب ان کی وفات ہوئی ہے ایک نماز بھی ان کے ذمے نہیں تھی, ایک روزہ بھی ان کے ذمے نہیں تھا. دیندار گھرانہ تھا ماشاءاللہ. میرے والد صاحب مظاہر علوم سے ان کا تعلق تھا, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے, حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات رہی ہے. سارے اکابر ان کے اثرات صرف میرے والد صاحب پہ نہیں, ہماری دادی پہ, نانا پہ, نانی پہ, سارا خاندان اسی ٹائپ کا تھا. لیکن جو نئی نسل کو میں بگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا, نئی نسل جو تھی نا, جو نئی نسل آئی تھی مجھ سمیت, اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹریک سے ہٹ رہی ہے. کیوں ہٹ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ علماء میں اور عوام میں ایک بہت بڑا بیریئر پیدا ہو رہا تھا. نئی نسل کو یہ لگا تھا کہ ہم علماء کو فالو کریں گے تو سوسائٹی سے کٹ جائیں گے, عجیب سے ہو جائیں گے ہم. انگریز جو ماحول بنا کے گیا ہے نا انگریز, وہ بالکل الگ, اور علماء کا ماحول بالکل الگ. علماء چل رہے تھے اس طریقے پہ جو خلافت عثمانیہ میں اور ہماری اسلامی سلطنتیں اور مغل بادشاہوں کے دور میں جو طریقے ہوا کرتے تھے, وہ اس روایات پہ. انگریز نے اسکول سسٹم, یونیورسٹی سسٹم چلا کے ماحول کو بالکل چینج کر, اس نے معیارات ہی بدل دیے عزت اور ذلت کے. اس نے جو کرائٹیریا تھا نا عزت اور ذلت کا, وہ کیا کر دیا, چینج. مثال کے طور پر آپ نے اکثر چوکیداروں کی پگڑیاں دیکھی ہوں گی ہوٹلوں پہ, جو دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا میں, وہ جو بیچارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے, دیکھا نا آپ نے, بڑے بڑے کلے ہوتے ہیں ان کے, بڑی بڑی پگڑیاں. یہ پگڑی عزت کا نشان تھا. خاندانی لوگ, وڈیرے لوگ, چودھری لوگ, علماء, صلحاء, بادشاہ, رائل فیملی کے لوگ پہنا کرتے تھے. انگریز نے کیا کیا, اس طبقے کو پہنا دی جو طبقہ سوسائٹی میں تھوڑا سا لو سمجھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, وہ پگڑی نشان بن گئی لو کوالٹی کے لوگوں کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, ننگے سر گھومنا فساق اور فجار کا شعار سمجھا جاتا تھا. لونڈے لپاڑے, جو کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ, ان کا شعار کیا سمجھا جاتا تھا, ان کی علامت کیا تھی, سر ڈھانپتے نہیں ہیں, مہذب لوگ نہیں ہیں. انگریز جب آیا ہم پہ حکومت کی, سر ڈھانپنے کا رواج نہیں تھا, تو لوگوں نے دیکھا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے, اور جو رائل فیملی کے بڑے لوگ ہیں وہ ٹوپی, بولو تم لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہے, وہ نہیں پہنتے ٹوپی. تو عزت ٹوپی کی ہوگی یا وداؤٹ ٹوپی کی عزت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں, منہ سے بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے یار. بغیر ٹوپی کے آہستہ آہستہ جب بڑے لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں وہی کام قابل عزت بن جاتا ہے. یہ تو چرس جو پی جا رہی ہے نا گندے نالوں میں, لو کوالٹی کے لوگ, یہی اگر رائل فیملی کے لوگ پینا شروع کرتے ہیں, جو کہ الحمدللہ پی بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یعنی رائل سے مراد ہماری رائل فیملی, یہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں, اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پہن گئے پینا شروع کریں اور اچھے اچھے ہوٹلوں میں, تو یہی چرس ایک عزت کا نشان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. جس چیز کو سوسائٹی میں بڑھانا ہو نا, عزت دار لوگوں کو اس کا کلچر بنا دو, تو اس کلچر کی عزت آپ کی نظر میں آ جائے گی خود بخود. آئی بات سمجھ میں؟ تو انگریز نے کیا کیا, ٹوپیاں اتروا لی, پگڑیاں اتروا لی, لباس چینج کرا دیا. تو آہستہ آہستہ جو عزت کا معیار تھا وہ معیار آہستہ آہستہ چینج ہو گیا, معیار چینج ہو گیا. ابو کے بجائے مارکیٹ میں ڈیڈی اور پاپا آ گئے, امی کے بجائے مما آ گئی, وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ چینج کیا اس نے. اور تو معیارات جو تھے وہی چینج ہو گئے, لیکن ہو گئے وہ, اب اس کو واپس لانا بڑا مشکل کام ہے.